السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ایگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، ہمارے اس چینل پہ ہم UGC نیٹ اردو کا نصاب کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سلسلے میں ہماری 3 یونٹ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ یونٹ نمبر 1، 2 اور 3 مکمل ہو چکی ہیں۔ ان کی ویڈیوز چینل پہ اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، وہ فوراً چینل کے ویڈیو سیکشن میں جائیں اور ان ویڈیوز کو دیکھیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ آج سے ہم یونٹ نمبر 4 کا آغاز کریں گے۔ یونٹ نمبر 4 اردو نظم پر مشتمل ہے۔ اس یونٹ میں ہم نظم کی صنفی شناخت، اردو نظم نگاری کا آغاز اور ارتقاء، اور اردو کے اہم نظم گو شعراء کے بارے میں بات کریں گے۔ ان تمام شاعروں پہ ہم ایک ایک کر کے ویڈیوز اپلوڈ کرتے جائیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا نظم کی صنفی شناخت اور نظم کی اقسام اور نظم نگاری کا آغاز اور ارتقاء۔ اس کے بعد اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم دیگر نظم گو شعراء پہ بات کریں گے۔ تو اپنا موضوع شروع کرتے ہیں۔ اردو نظم کا آغاز۔ آپ میں سے جن لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے، وہ فوراً سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو نظم کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ نظم کہتے کسے ہیں؟ اردو نظم میں نظم کے معنی 2 اعتبار سے لیے جاتے ہیں۔ ایک نظم وہ ہوتی ہے جو نثر کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے، جو لفظ، یعنی اردو ادب کو 2 خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک نثر کا خانہ، جس میں نثری اصناف آتی ہیں، جیسے ناول، افسانہ اور ڈرامہ۔ اس کے بعد جتنی بھی نثری اصناف ہیں وہ نثر کے خانے میں آتی ہیں۔ دوسرا حصہ ہے نظم کا حصہ۔ نظم میں غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، یہ تمام اصناف آتی ہیں، اور اس کے بعد اس کے علاوہ جتنی بھی شعری اصناف ہوتی ہیں وہ نظم کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو ایک تو نظم یہ ہو گئی کہ نثر، جس میں ناول، افسانے، ڈرامے وغیرہ نثری اصناف آتی ہیں، اور جملہ اصناف سخن کو نظم کہتے ہیں، یعنی کہ جو شعری اصناف ہیں ان کو نظم کہا جاتا ہے۔ اور دوسری نظم وہ ہوتی ہے، دوسرے معنی نظم کے وہ لیے جاتے ہیں جو خود ایک صنف کی شکل میں اردو شاعری میں موجود ہے، جسے عام طور پر غزل کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اسی نظم کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ کس نظم کی بات ہو رہی ہے؟ اس نظم کی بات ہو رہی ہے جو غزل کے مقابلے میں پیش کی جاتی ہے۔ غزل کے مقابلے میں کیوں پیش کی جاتی ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے، اور نظم کی قسمیں دیکھیں گے اور نظم کا آغاز اور ارتقاء دیکھیں گے۔ نظم کی تعریف۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی موتی پرونا یا لڑی میں موتی پرونا ہوتے ہیں۔ نظم وہ صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع سے متعلق ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو۔ اس طرح کی نظم غزل کے برعکس ہوتی ہے۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی صنف ہے جس میں کوئی ایک خاص موضوع ہوتا ہے، ایک خاص ٹاپک ہوتا ہے، اس ٹاپک پہ تسلسل کے ساتھ، ربط کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے، اس کو نظم کہتے ہیں۔ یعنی نظم میں شروع سے آخر تک ایک موضوع پہ بات کی جاتی ہے۔ اس کو یہ غزل کے برعکس ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ غزل اور نظم میں یہ فرق ہے کہ غزل میں
ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے، دوسرے شعر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اپنے آپ میں ہر شعر اپنے آپ کو مکمل کرے ہوئے ہوتا ہے، لیکن نظم میں کیا ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، اس کے تحت سارے شعر کہے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے نظم غزل سے مختلف ہوتی ہے۔ غزل میں جہاں ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے، نظم میں تمام اشعار ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں، یعنی کہ غزل میں ہر شعر کے اپنے معنی ہوتے ہیں، اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے، اس کو اگر اور شعروں سے الگ کر دیا جائے جب بھی اس کے اثر پہ، اس کے معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن نظم کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے، نظم میں ہر شعر دوسرے شعر سے پیوست ہوتا ہے، دوسرے شعر سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ایک شعر کو ہٹا دیا جائے یا ایک شعر کو بیچ میں سے نکال لیا جائے تو ہو سکتا ہے دوسرے یا اگلے آنے والے اشعار پہ اس کا اثر پڑے۔ اس طرح غزل کو چھوڑ کر دیگر اصناف سخن نظم کے دائرے میں آتی ہیں، اس لیے غزل کو اس سے الگ کر دیا جاتا ہے، اور غزل کو چھوڑ کر جتنی بھی اصناف سخن ہیں جیسے مثنوی، مرثیہ، رباعی، یہ سب نظم کے زمرے میں آتی ہیں، صرف غزل کو اس سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ بنیادی فرق اس کا یہی ہے کہ غزل میں کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا ہے، اس میں ایک غزل میں کئی موضوعات پہ بات کی جا سکتی ہے، ہر شعر اپنے میں ایک مکمل معنی رکھتا ہے۔ لیکن نظم میں کیا ہوتا ہے، نظم میں ایک عنوان کے تحت بات کی جاتی ہے، ایک ٹاپک کے تحت بات کی جاتی ہے، ایک ہی موضوع پہ اپنی رائے ظاہر کی جاتی ہے۔ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو ایک عنوان کے تحت ایک موضوع پر لکھی گئی ہو، یعنی کہ آپ نے اب تک جتنی بھی نظمیں پڑھی ہوں گی وہ کوئی نہ کوئی ٹاپک رہا ہوگا، اس نظم کا کوئی نہ کوئی عنوان رہا ہوگا، تو یہ چیز غور کری ہوگی آپ نے کہ نظم کسی ایک عنوان کے تحت لکھی جاتی ہے۔ نظم میں شروع سے آخر تک خیال کا تسلسل ضروری ہے، یعنی کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس میں تسلسل ہونا چاہیے، اس میں ربط ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شروع میں کچھ شعر کہے گئے ہیں اور جو آخر کے شعر کہے گئے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں نظر آ رہا ہے، یا جو بیچ میں شعر کہے گئے ہیں وہ کچھ الگ ہی بات کہہ دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک تسلسل ہونا چاہیے، ایک ربط ہر شعر کا دوسرے شعر سے ہونا چاہیے۔ نظم کی کوئی مخصوص ہیئت نہیں ہوتی، یہ غزل کی ہیئت میں بھی لکھی گئی ہے، اس کی کوئی مخصوص ہیئت نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا کہ صرف مسدس کی شکل میں لکھی جائے گی غزل نظم، یا صرف مثنوی کی ہیئت میں لکھی جائے گی، یا صرف مرثیے کی ہیئت میں لکھی جائے گی، ایسا نہیں ہوتا، کسی بھی ہیئت میں لکھی جا سکتی ہے، لیکن بس کیا ہوتا ہے اس میں ایک خاص موضوع لیا جاتا ہے، خاص ٹاپک لیا جاتا ہے، اس پہ بات کی جاتی ہے، ہیئت کوئی بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ غزل کی ہیئت میں بھی نظم لکھی گئی ہے۔ غزل کی ہیئت میں بھی لکھی جا سکتی ہے، مثنوی کی ہیئت میں بھی، مخمس، مسدس، ترکیب بند، ترجیع بند وغیرہ کی شکل میں بھی نظم کہی جا سکتی ہے۔ شروع میں نظم کو شعراء نے فنی روایت اور ضابطوں کی پابندی کری، لیکن بعد میں سیاسی، تعلیمی اور تہذیبی تبدیلیوں اور مغربی شاعری کے اثر قبول کرنے کی وجہ سے نظم کے روایتی اسلوب میں کافی تبدیلیاں پیدا ہو گئیں، یعنی جو ابتدائی دور میں جو نظمیں کہی گئی تھیں اس میں زیادہ تر پابند نظمیں کہی گئی تھیں، اور پابند نظمیں کیسی ہوتی تھیں، اس میں ردیف کی، قافیے کی، بحر کی، وزن کی، ہر چیز کی پابندی کری جاتی تھی، ان پابندیوں کے تحت وہ نظم کہی جاتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا، دھیرے دھیرے یہ پابندیاں بھی کم ہونے لگیں اور الگ طرح کے نظم کے نمونے ہمارے سامنے آنے لگے، جیسے کہ آزاد نظم، نثری نظم، نظم معرہ، اس طرح کے نمونے ہمارے سامنے آنے لگے، اور یہ جو نمونے ہیں، یہ جو ابتدائی دور کی نظمیں تھیں ان سے بالکل مختلف معلوم ہوتے ہیں۔ 19ویں صدی میں ایسی نظمیں کہی گئیں جو قافیہ اور ردیف سے آزاد تھیں اور قدیم شعراء کی نظموں سے مختلف تھیں۔ ظاہر سی بات ہے جب اتنی تبدیلیاں ہو گئیں، اتنی آزادی نظم میں آ گئی تو وہ جو قدیم دور کی شعراء کی نظمیں تھیں ان سے مختلف ہی معلوم ہوگی۔
نظم کی قسمیں، نظم کی قسمیں کیا کیا ہیں؟ پابند نظم، پابند نظم وہ ہوتی ہے جس میں وزن، قافیہ، بحر، ردیف، ان تمام چیزوں کی پابندی ہوتی ہے۔ ایک قافیے میں کہی جاتی ہے، اس کی ایک ردیف کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک بحر میں کہی جاتی ہے، اس کو پابند نظم کہا جاتا ہے۔ ابتدائی دور میں پابند نظمیں کہی گئی ہیں۔ 1857 سے پہلے لگ بھگ پابند نظمیں ہی کہی جاتی تھیں۔ اس کے بعد آزاد نظم و معرہ نظم کا رواج ہوا۔ اس کے بعد طویل نظم، طویل نظم کسے کہتے ہیں؟ طویل نظم لانگ پویم یعنی کہ مثنوی، مرثیہ اور قصیدہ وغیرہ کو طویل نظم کہا جاتا ہے۔ آزاد نظم، آزاد نظم جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، جس میں قافیے کی، ردیف کی اور بحر کی پابندی نہیں ہوتی، اس کو آزاد نظم کہا جاتا ہے۔ معرہ نظم، معرہ نظم ایک طرح سے پابند نظم کی طرح ہی ہوتی ہے، بس اس میں قافیہ نہیں ہوتا، بس اتنا فرق ہوتا ہے۔ اس میں ہوتی یہ پابند نظم کی طرح ہی ہے، لیکن اس میں بحر بھی ہوتی ہے، ردیف بھی ہو سکتا ہے، لیکن قافیہ نہیں ہوتا۔ نثری نظم، نثری نظم کسے کہتے ہیں؟ یہ آزاد نظم سے بھی زیادہ آزاد ہے، یعنی نہ تو اس میں قافیہ ہوتا ہے، نہ بحر ہوتی ہے، نہ ردیف ہوتا ہے، نہ صرف اس میں کچھ نثری سطحوں میں کچھ نثری لائنیں ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی نثری لائنیں ہوتی ہیں، جن سے نغمگی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ہوتی ہے نثری نظم، ان کو ایک بار ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ پابند نظم، پابند نظم میں وزن، بحر کے ساتھ قافیہ اور ردیف کی پابندی بھی ہوتی ہے۔ ابتدائی دور میں بیشتر نظمیں پابند نظم کے دائرے میں آتی ہیں۔ 1857 سے پہلے پابند نظمیں ہی کہی جاتی تھیں۔ نظیر، حالی، اکبر، اقبال، چکبست وغیرہ نے زیادہ تر پابند نظمیں ہی لکھی ہیں۔ مثلاً آدمی نامہ، مٹی کا دیا، برسات کی بہاریں، نئی تہذیب، ایک مصرعے میں بدن، چاند اور تارے، جگنو، بچے کی دعا، شکست زندہ کا خواب، بدلی کا چاند، البیلی، صبح، یہ سب پابند نظم کی مثالیں ہیں۔ پابند نظم جیسے کہ میں نے بتایا کیسی ہوتی ہے، اس میں وزن، بحر کے ساتھ ساتھ قافیہ اور ردیف کی بھی پابندی کی جاتی ہے۔ زیادہ تر ابتدائی دور میں پابند نظمیں ہی کہی جاتی تھیں۔ اور نظیر، حالی، اکبر، اقبال، چکبست یہ پابند نظم کے شاعر ہیں۔ طویل نظم، طویل نظم کسے کہتے ہیں؟ روایتی شاعری میں قصیدہ، مثنوی، مرثیہ طویل نظم کے ذیل میں آتی ہیں۔ یہ طوالت اشعار کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے۔ قصیدہ اور مرثیے میں تعداد محدود ہو سکتی ہے، لیکن مثنوی کے اشعار واقعے کی طوالت کے پیش نظر قصیدے اور مرثیے سے زیادہ طویل ہو سکتے ہیں۔ طویل نظم کی صفحات کئی صفحات پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ طویل نظم کیا ہوتی ہے؟ قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ کو طویل نظم کہا جاتا ہے۔ قصیدہ بھی بہت طویل ہوتے ہیں قصیدے۔ کسی بادشاہ کی شان میں جب شاعر قصیدہ کہنا شروع کرتا ہے تو وہ بہت لمبے لمبے قصیدے کہہ دیتا ہے۔ مرثیے بھی بہت طویل ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں سے زیادہ طویل ہوتی ہے مثنوی۔ مثنوی کیوں اتنی طویل ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی ایک داستان بیان کی گئی ہوتی ہے، کوئی ایک قصہ بیان کیا گیا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ قصہ آگے بڑھتا ہے اس کے اشعار کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے، اور کئی کئی صفحات پہ مشتمل ہو سکتی ہے یہ مثنوی۔ اقبال کی نظم شکوہ، جواب شکوہ، ابلیس کی مجلس شوریٰ وغیرہ طویل نظموں کی ذیل میں آتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیں ویڈیو کو، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور شیئر بھی کر دیں ایک بار۔ نظم معرہ، انگریزی میں معرہ نظم کو بلینک ورس کہتے ہیں۔ اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے معرہ نظم بھی پابند نظم کی مشابہ ہوتی ہے۔
یہ نظم بھی کسی مخصوص بحر میں کہی جاتی ہے اور نظم کا عنوان بھی ہوتا ہے، لیکن معرہ نظم میں قافیہ نہیں ہوتا۔ معرہ نظم کے اہم شعراء میرا جی، نون میم راشد، فیض احمد فیض، اختر الایمان، حافظ جالندھری کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ معرہ نظم کیسی ہوتی ہے؟ اس کو بلینک ورس کے نام سے جانا جاتا ہے اور ایک طرح سے پابند نظم کی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن فرق بس اتنا ہوتا ہے کہ پابند نظم میں قافیہ ہوتا ہے، معرہ نظم میں قافیہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اہم شاعر میرا جی، نون میم راشد، فیض احمد فیض، اختر الایمان، حافظ جالندھری ہیں۔ آزاد نظم انگریزی میں اسے فری ورس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ اصطلاح اردو میں آزاد نظم کے نام سے مشہور ہوئی۔ آزاد نظم وہ ہے جس میں مختلف عنوان کی کمی بیشی سے شعر میں ایک خاص قسم کا آہنگ و ترنم پیدا کیا جاتا ہے۔ اردو میں آزاد نظم کے شعراء میں میرا جی، نون میم راشد، مخدوم محی الدین، اختر الایمان، قاضی سلیم کے نام اہم ہیں۔ آزاد نظم کیا ہوتی ہے؟ فری ورس اسے کہا جاتا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، نہ ہی قافیے کی، نہ ہی ردیف کی، نہ ہی بحر کی، کسی بھی چیز کی پابندی نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک خاص قسم کا ترنم اس میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے اہم شاعر میرا جی، نون میم راشد، مخدوم محی الدین، اختر الایمان اور قاضی سلیم ہیں۔ نثری نظم نثری نظم معرہ اور آزاد نظموں کے مقابلے میں زیادہ آزاد ہوتی ہے۔ اس میں وزن، بحر، ردیف، قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی۔ نثری نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جسے چھوٹی بڑی نثری سطروں میں تسلسل کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے۔ نثری نظم میں بھی ایک خاص قسم کی شعریت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ جدید دور میں نثری نظموں کا چلن میں تیزی آئی ہے۔ خورشید الاسلام، محمد حسن، اجمل حمیش، کشور ناہید، زبیر رضوی، شہریار، کمار پاشی، عتیق احمد وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ نثری نظم کیسی ہوتی ہے؟ یہ معرہ اور آزاد نظموں سے بھی زیادہ آزاد ہوتی ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوتی اور اس میں چھوٹی بڑی نثری سطروں میں تسلسل کے ساتھ موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ نثری سطروں کا استعمال اس میں کیا جاتا ہے، نثر کی طرح اس کو تحریر کیا جاتا ہے، لیکن اس میں شعریت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تو یہ تھی نظم کی قسمیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے تو ایک بار ویڈیو کو پھر سے دیکھ لیے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اب دیکھ لیتے ہیں اردو نظم کا آغاز اور ارتقاء۔ اردو نظم کا ارتقاء کہاں سے ہوتا ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ اردو نظم نگاری کی تاریخ وہی ہے جو اردو شاعری کی ہے۔ دکنی شعراء میں بحری، اخلاقی اور صوفیانہ نظمیں لکھی گئی ہیں۔ دکن قلی قطب شاہ کی نظم قلی قطب شاہ کی نظم خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو اپنے ہندوستانی عنصر اور جوش اظہار کی وجہ سے اردو شاعری کا قیمتی سرمایہ ہے۔ یعنی کہ اردو نظم کا آغاز بھی ویسے ہی ہوا ہے جیسے اردو شاعری کا ہوا ہے، یعنی کہ دکن سے ہوا ہے۔ دکن میں سب سے پہلے اردو نظم کا آغاز ہوا ہے۔ اردو نظم کے نمونے دکن میں دیکھے گئے ہیں، جس میں قلی قطب شاہ ایک اہم نام ہے، جن کی نظمیں قابل ذکر ہیں، جو ایک خاص ہندوستانی عنصر رکھتی ہیں۔ اس میں ہندوستان کے تہواروں، ہندوستان کے میلے ٹھیلوں کا ذکر ہوتا ہے، ہندوستان کی بولی کا ذکر ہوتا ہے ان کی نظموں میں۔ ایک خاص قسم کا ہندوستانی فضا ان کی نظموں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ شمالی ہند میں نظم نگاری کے اولین نمونے افضل جھنجھانوی
اور جعفر زٹلی کی شاعری میں ملتے ہیں۔ جعفر زٹلی نے زندگی کی پریشانی اور دہلی کی تباہی کی تصویر بڑے اچھے انداز میں پیش کی ہے۔ اس کے بعد فائز دہلوی، حاتم آبرو، شاکر ناجی اور میر و سودا کا نام آتا ہے۔ یعنی دکن میں تو قلی قطب شاہ کے کلام میں نظم کے نمونے ملتے ہیں، لیکن شمالی ہند میں افضل جھنجھانوی اور جعفر زٹلی سے نظم کا آغاز ہوتا ہے۔ شمالی ہند کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ شمالی ہند دلی کے علاقہ، اتر پردیش کا علاقہ، ان علاقوں کو شمالی ہند کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ افضل جھنجھانوی سے اور فائز دہلوی سے نظم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حاتم آبرو، شاکر ناجی، میر اور سودا وغیرہ شاعروں کے نام آتے ہیں۔ ان تمام شعراء نے مخمس، شعرآشوب، مثنوی اور ہجو کی شکل میں جو شعری سرمایہ چھوڑا ہے، اس میں مسائل حیات سے آگہی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمام شعراء نظم کے فنی آداب سے آشنا تھے اور انہوں نے بڑی حد تک اپنی نظموں میں وحدت تاثر اور تعمیر حسن کو ملحوظ رکھا ہے۔ یعنی کہ اس ٹائم پہ ایک کوئی مخصوص حیت نہیں تھی نظم کی کہ اس حیت میں لکھی گئی یا اس موضوع کے تحت لکھی گئی، لیکن اس وقت شعرآشوب، مثنوی اور ہجو کی صورت میں نظمیں تحریر کی گئی ہیں، اور ان نظموں کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ ان جو شاعروں نے یہ نظمیں لکھی ہیں ان کو نظم گوئی کے آداب پتہ تھے، جبکہ وہ تو اتنے قدیم دور کی نظمیں ہیں جب تو لوگوں کو نظم کو ایک صنف کی صورت میں دیکھا بھی نہیں جاتا تھا، جبکہ وہ نظمیں، لیکن تب بھی جو نظم کے آداب ہیں وہ ان کی نظموں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اردو نظم کے سرمائے میں سب سے زیادہ اضافہ نذیر اکبر آبادی نے کیا ہے۔ ان کی نظموں میں بڑا تنوع اور وسعت ہے۔ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ نذیر اکبر آبادی اردو کے بہت بڑے نظم گو شاعر ہیں۔ انہوں نے نظمیں ہی لکھی ہیں زیادہ تر، اور عوامی شاعر بھی ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے معاشرے میں جو چیزیں دیکھی ہیں وہ اپنی نظم میں تحریر کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے سے موضوع پہ انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، اور انشاءاللہ نذیر اکبر آبادی کو ہم بہت ڈیٹیل میں اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو نذیر اکبر آبادی کی نظموں میں بہت زیادہ تنوع، بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے، اور زندگی کے ہر پہلو کو انہوں نے اپنی نظموں میں اپنا موضوع بنایا ہے۔ ان کی نظموں میں ہندوستانی تہذیب کی روح جلوہ گر نظر آتی ہے۔ اس کے بعد آزاد، حالی اور شبلی اردو نظم کو پیراہن عطا کیا۔ آزاد اور حالی نے انجمن پنجاب کی بنیاد رکھ کر اردو نظم نگاری کو ایک تحریک کی شکل دی۔ شبلی نے حب الوطن کا چراغ روشن کیا۔ اکبر الہ آبادی اپنی طنز و مزاح آمیز شاعری سے مغربی تہذیب پر نشتر چلاتے رہے۔ اقبال نے اپنی نظم کے ذریعے سوتی ہوئی قوم کو جگانے کی کوشش کی۔ جوش نے اپنی انقلابی اور رومانی شاعری سے اردو نظم کو نئی جہت عطا کی۔ آزاد اور حالی، مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی اردو نظم کی لحاظ سے بہت اہم نام ہیں۔ ان دونوں نے مل کر انجمن پنجاب کی بنیاد رکھی، اور وہاں پہ ایک طرح کے مشاعرے ہوتے تھے۔ ان مشاعروں میں ایک عنوان دے دیا جاتا تھا، اور اس عنوان پہ شاعروں کو نظمیں لکھ کے لانی ہوتی تھی۔ اس طرح کے مشاعروں کا انہوں نے آغاز کیا آزاد اور حالی نے، اور اس سے نظم نگاری کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ لوگ الگ الگ موضوعات پر نظمیں تحریر کرنے لگے۔ اس کے علاوہ شبلی نعمانی نے حب الوطن کا چراغ روشن کیا۔ اکبر الہ آبادی نے طنز و مزاح کی شاعری کی۔ یعنی طنز و مزاح کسے کہتے ہیں؟ طنز بھی کرتے تھے انگریزوں پر، انگریزی ادب پر، انگریزی طور طریقوں پر، اور مزاح بھی پیدا کرتے تھے، یعنی کہ اس کو مطلب ایک طرح سے ہنسی مذاق میں اپنی بات کہہ جاتے تھے۔ اکبر الہ آبادی
اقبال نے اپنی نظموں کے ذریعے سوتی ہوئی قوم کو جگانے کا کام کیا۔ علامہ اقبال کو کون نہیں جانتا اور کون ان کی شاعری کو نہیں جانتا؟ شاید ہی کوئی اردو ادب کا ایسا طالب علم ہوگا جو علامہ اقبال سے ناواقف ہوگا اور اس نے علامہ اقبال کی شاعری نہیں پڑھی ہوگی۔ اگر نہیں پڑھی ہے تو ضرور پڑھیں، کیونکہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی شاعری اقبال نے کی ہے، قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد جوش ملیح آبادی کا نام آتا ہے۔ جوش ملیح آبادی نے انقلابی نظمیں بھی لکھی ہیں اور رومانی نظمیں بھی لکھی ہیں اور ایک نئی جہت سے آشنا کرایا ہے اردو ادب کو۔ صفی لکھنوی، ظفر علی خاں وغیرہ نے بھی نظم کے کارواں کو آگے بڑھایا ہے۔ اس کے بعد ترقی پسند تحریک آتی ہے۔ ترقی پسند تحریک کے شعراء نے بھی ایک خاص فلسفے کی ترجمانی کے لیے نظم کا سہارا لیا۔ یہ صحیح ہے کہ زیادہ تر ترقی پسند شعراء نے اپنی جوش نگاری کی وجہ سے نظم کے فنی آداب کو ملحوظ نہیں رکھا، لیکن پھر بھی ترقی پسند شعراء کی ادبی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نظم میں اب ہر طرح کے موضوعات ادا کیے جانے لگے تھے۔ فیض، فراق، معروف، جمیل، اختر الایمان، احسان دانش، خلیل الرحمن اعظمی وغیرہ اہم ترقی پسند شعراء ہیں۔ ترقی پسند ادب کیا ہے؟ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جو ادب تخلیق ہوا اسے ترقی پسند ادب کہا جاتا ہے۔ اس دور میں جو نظمیں لکھی گئی تھیں وہ ایک خاص فلسفے کی ترجمانی کے لیے لکھی گئی تھیں، اور وہ فلسفہ کیا تھا؟ وہ فلسفہ تھا کہ سماج کے دبے کچلے ہوئے لوگوں کو ناانصافی سے بچایا جائے اور ان کے خلاف ایک آواز اٹھائی جائے، اور افسانہ نگار، ناول نگار اور نظم نگار اپنے قلم کے ذریعے یہ کام انجام دے رہے تھے۔ حالانکہ اس سے شاعری کو بہت نقصان ہوا، کیونکہ اس میں صرف آگے چل کے وہ ترقی پسند ادب جو تھا وہ ایک پروپیگنڈا بن کے رہ گیا تھا، لیکن پھر بھی جو بھی خدمات ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اردو ادب کی ہوئی ہیں ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں بہت سے نئے موضوعات پر نظمیں لکھی جانے لگی تھیں اس دور میں۔ 1960 کے بعد اردو نظم میں علامت نگاری کے رجحان سامنے آتے ہیں۔ ان جدید نظم گو شعراء میں یوسف ظفر، مجید امجد، کمار پاشی، بلراج منیر، عمیق حنفی اور وزیر آغا وغیرہ کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ اردو نظم کا سفر ابھی بھی جاری ہے اور نظم گو شعراء نظم میں نئے تجربے کر رہے ہیں۔ ان شعراء کی نظمیں یقیناً اردو شاعری کا قیمتی سرمایہ ثابت ہوں گی۔ یعنی 1960 کے بعد جو نظمیں لکھی گئیں اس میں علامت نگاری پہ زور دیا گیا، علامت نگاری سے کام لیا گیا، اور یوسف ظفر، مجید امجد، کمار پاشی، بلراج منیر، عتیق حنفی، وزیر آغا اس دور کے اہم شاعر مانے جاتے ہیں۔ اردو نظم ابھی بھی لکھی جا رہی ہے اور آگے بھی لکھی جائے گی انشاءاللہ، اور اس میں الگ الگ طرح کے موضوع تحریر کیے جا رہے ہیں۔ ایسی باتیں اس میں سمونے کی کوشش کی جا رہی ہیں جو ابھی تک نہیں کی گئی ہیں نظم میں، اور یقیناً ان شعراء کی جو نئے دور کے شعراء ہیں ان کی نظمیں شاعری کا قیمتی سرمایہ ثابت ہوں گی۔ یہ تھا اردو نظم کی اقسام، اس کا آغاز اور ارتقاء۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا ہوگا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کرا ہے تو فوراً چینل کو سبسکرائب کریں، اور یونٹ نمبر 1، 2 اور 3 کی ویڈیوز ہمارے چینل پہ اپلوڈ کی جا چکی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ کچھ شارٹ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جا رہی ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے موضوع پہ بات کی گئی ہے، ان سے آپ کو شارٹ نوٹ بنانے میں آسانی رہے گی۔ ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں اور اپنے شارٹ نوٹس بناتے چلیں ساتھ ہی ساتھ، کیونکہ ایگزام کے ٹائم پہ آخری وقت میں شارٹ نوٹس بہت زیادہ کام آتے ہیں۔ ہم پورے لمبے نوٹس نہیں پڑھتے بیٹھ کے، ہم شارٹ نوٹس ہی دیکھتے ہیں، تو ان شارٹس کو بھی ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ کل کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نذیر اکبر آبادی پہ بات کریں گے اور ان کی نظم گوئی کے حوالے سے بات کریں گے۔
تو تب تک کے لیے پڑھتے رہیے، اچھے سے تیاری کرتے رہیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔